بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ویسے ہی نہیں فرمایا کہ اصحابی کا نجوم فبأیہم اقتدیتم اہتدیتم، میرے صحابہ ستاروں کی مانند ہیں، ان میں سے جس کی پیروی کرو گے ہدایت پاؤ گے۔ آج میں آپ کو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی سخاوت کا عجیب واقعہ سناؤں گا۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک صحابی نے بطور ہدیہ ایک صحابی کے گھر بکری کا ایک سر بیچ دیا، تو انہوں نے یہ کہہ کر کہ ہم سے زیادہ تو میرا اپنا بھائی اس سر کا ضرورت مند ہے، وہ سر اس کے گھر بیچ دیا۔ تو اس نے کہا کہ میرا اپنا بھائی مجھ سے بھی زیادہ محتاج ہے، یہ کہا اور وہ سر اس صحابی کے گھر بیچ دیا۔ اسی طرح ایک نے دوسرے کے گھر اور دوسرے نے تیسرے کے گھر اس سر کو بیچ دیا، یہاں تک کہ جب یہ سر چھٹے صحابی کے پاس پہنچا تو انہوں نے سب سے پہلے والے کے گھر یہ کہہ کر بیچ دیا کہ وہ ہم سے زیادہ مفلس اور حاجت مند ہیں۔ اس طرح وہ سر جس گھر سے سب سے پہلے بھیجا گیا تھا پھر اسی گھر میں آ گیا۔ اس موقع پر سورہ حشر کی مندرجہ ذیل آیت نازل ہوئی، وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ وَمَن يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، اور وہ اپنی جانوں پر ان کو ترجیح دیتے ہیں اگرچہ انہیں شدید محتاجی ہو، اور جو اپنے نفس کے لالچ سے بچ گیا تو وہی کامیاب ہے۔ یہ تو زمانے رسالت کا ایک حیرت انگیز واقعہ تھا۔ امیر المؤمنین حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کے عہد خلافت میں تقریباً اسی قسم کا ایک واقعہ پیش آیا جو عبرت خیز اور نصیحت آموز ہونے میں پہلے واقعہ سے کم نہیں۔ چنانچہ منقول ہے کہ امیر المؤمنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے 400 دینار ایک تیلی میں بند کر کے اپنے غلام کو حکم دیا کہ یہ تیلی حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ عنہ کی خدمت میں پیش کر دو، اور پھر تم گھر میں اس وقت تک ٹھہرے رہو کہ تم دیکھ لو کہ وہ اس تیلی کا کیا کرتے ہیں۔ چنانچہ غلام تیلی لے کر حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ کے پاس پہنچا اور عرض کیا کہ امیر المؤمنین نے یہ دیناروں کی تیلی آپ کے پاس بھیجی ہے اور فرمایا ہے کہ آپ اس کو اپنی حاجتوں میں خرچ کرے۔ امیر المؤمنین کا پیغام سن کر آپ نے یہ دعا کی کہ اللہ تعالیٰ امیر المؤمنین کا بھلا کرے۔ پھر اپنی لونڈی سے فرمایا کہ اے خادمہ، یہ 7 دینار فلاں کو دے آؤ اور یہ 5 دینار فلاں کو۔ اسی طرح انہوں نے ایک ہی نشست میں تمام دیناروں کو حاجت مندوں میں تقسیم کرا دیا۔ صرف 2 دینار ان کے سامنے رہ گئے تھے تو انہوں نے فرمایا کہ اے لونڈی، یہ 2 دینار بھی فلاں ضرورت مند کو دے دو۔ یہ ماجرا دیکھ کر غلام امیر المؤمنین کے پاس واپس آ گیا تو امیر المؤمنین نے 400 دینار کی دوسری تیلی حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ کے پاس بھیجی اور غلام سے فرمایا کہ تم اس وقت تک ان کے گھر میں بیٹھے رہنا کہ وہ اس تیلی کے ساتھ کیا معاملہ کرتے ہیں۔ چنانچہ غلام حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ کے پاس تیلی لے کر پہنچا تو حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ نے امیر المؤمنین کا تحفہ اور پیغام پانے کے بعد یہ کہا کہ اللہ تعالیٰ امیر المؤمنین پر اپنی رحمت نازل فرمائے اور ان کو نیک بدلا دے۔ پھر فوراً ہی اپنی لونڈی کو حکم دیا کہ فلاں فلاں صحابی کے گھروں میں اتنی رقم پہنچا دو۔ صرف 2 دینار باقی رہ گئے تھے کہ معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ کی بیوی آ گئی اور کہا کہ خدا کی قسم ہم لوگ بھی تو مفلس اور مسکین ہی ہے۔ یہ سن کر وہ دینار جو باقی رہ گئے تھے بیوی کی طرف پھینک دیے۔ یہ منظر دیکھ کر غلام امیر المؤمنین کی خدمت میں حاضر ہو گیا اور سارا چشمدید ماجرا سنانے لگا۔ امیر المؤمنین حضرت ابو عبیدہ اور حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہما کی اس سخاوت اور اولو العزمی کی داستان کو سن کر فرط تعجب سے انتہائی مسرور ہوئے اور فرمایا کہ اس میں کوئی شبہ نہیں کہ صحابہ کرام یقیناً آپس میں بھائی بھائی ہے اور ایک دوسرے پر انتہائی رحم دل اور آپس میں بے حد ہمدرد ہے۔